جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا سحر کا زور تھا تو اللہ نے انہیں 2 معجزات عطا کیے. ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. ذہنوں میں معجزات تو ہے نا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا. بڑے بڑے وہاں پہ اس زمانے میں اطباء تھے جو اس زمانے کے حساب سے جو ڈاکٹرز تھے ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے، لیکن کچھ بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک ایسا ہاتھ دے کے بھیجا. جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے ہاتھ لگاتے تھے انہیں بینائی آ جاتی تھی. جو گونگے ہوتے تھے ہاتھ لگاتے تھے گویائی آ جاتی تھی. جو بہرے ہوتے تھے انہیں ہاتھ لگاتے تھے انہیں شنوائی آ جاتی تھی. بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے قم بإذن ربک کے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. مجھے یہاں پہ ایک اور بات کہہ لینی چاہیے. جناب عیسیٰ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مارے وہ زندہ ہو جائے، اور فخر عیسیٰ اگر مردہ زندہ کر دیں تو بہت سے لوگوں کو تعجب ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی، جیسے جیسے معجزات ضرورت تھی ویسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا. سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ بہت ناز تھا. عربی زبان بولتے ہیں، ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں. عربی اور عجمی کا انہوں نے فرق. عجمی کہتے ہیں بے زبان کو، یہ جانور کو کہا جاتا ہے عجمی. تو بہت سے لوگ خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ ہم عجمی ہیں. نہیں، ہم عجمی نہیں ہیں، ہم غیر عرب ہیں. بات واضح ہو رہی ہے، ہم عجمی نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ بہرحال مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے. وہ لوگ کہتے تھے جانوروں کو عجم یا عجمی، اور باقی کہتے تھے جو عربی نہیں بولتے وہ بھی عجمی ہی ہیں. تو انہیں اپنی زبان پہ بہت ناز تھا، اور دوسرے ان کو اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا. نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی. قبیلے کے قبیلے مارے جاتے تھے. نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا تھا میں قتل کیوں کر رہا ہوں. میں کراچی کے حالات نہیں بتا رہا، میں اسلام سے پہلے کی حالت بتا رہا ہوں عربوں کی. عزیزان گرامی، حالات پاکستان کی تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا اور بہتر ہو جائیں گے. طنز میں نہیں کر رہا ہوں، ویسے حالات کی بات کر رہا ہوں. برا تو نہیں محسوس ہو رہا حضرات کو؟ عزیزان گرامی، عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ. تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب، میں آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دے کے بھیجوں گا. 2 معجزات آپ کو عطا کروں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے. اس کا مطلب بات پہنچ رہی ہے میری. اب ان کی زبان کا جواب قرآن کریم ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کی تلوار کا جواب علی ابن ابی طالب ہے. جس طرح سے قرآن بے مثال ہے ویسے ہی علی بھی بے مثال ہیں. جیسے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے ویسے ہی علی بھی زندہ معجزہ ہیں. جو علی کو مردہ مانتا ہو وہ مجلس میں نہ آئے. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو اب جیسے قرآن بے مثال ویسے ہی علی ابن ابی طالب بھی بے مثال ہے. جیسے قرآن زندہ معجزہ ہے علی ابن ابی طالب بھی زندہ معجزہ ہے. عزیزان گرامی، جیسے قرآن لاجواب ہے، آج تک کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکا، ویسے ہی علی بھی لاجواب ہے، آج تک کوئی دوسرا علی نہیں لا سکا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہے. اور قرآن زندہ معجزہ ہے. قرآن ہدایت ہے، علی ہادی ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المؤمنین ہے. گرامی، قرآن زندہ معجزہ ہے. علی ابن ابی طالب قرآن کریم ہے زندہ. اگر قرآن کو دیکھنا، اگر آپ نے لکھا ہوا دیکھنا ہے علی کو تو قرآن کو دیکھ لیں. علی ابن ابی طالب کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم دیکھ لیں، اور اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں. بہت پیارا اندازہ چل رہا ہے، بہت پیارے اندازہ چل رہا ہے. چلتے رہیں گے نا اسی طرح سے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر جیسے جیسے سورے آتے چلے جائیں گے، قرآن کریم پوری دنیا کی تمام مولا خود فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے علوم اگر ایک جگہ دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھ لو.
تمام علوم اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، قرآن کے سارے سوروں کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو فاتحہ کو دیکھ لو، فاتحہ کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو اس کی بسم اللہ کو دیکھ لو، بسم اللہ کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو اس کی با کو دیکھ لو، با کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو اس نقطے کو دیکھ لو جو با کے نیچے ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ علوم کو سمیٹو گے تو علی بنے گا، پھیلاؤ گے تو کائنات بنے گا۔ توجہ ہے زدانی گرامی؟ تو اگر آپ نے ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تمام علوم کو تو علی کو دیکھ لیں، اور اگر جناب امیر کو پھیلا کے دیکھنا ہے تو پوری کائنات دیکھ لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولائے کائنات۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو مولائے کائنات ہے، یہ تمام کائنات اگر ایک جگہ دیکھنی ہو تو عزیزان گرامی قرآن کریم جناب امیر المؤمنین ہے، تو یہ پورا کا پورا قرآن زندہ معجزہ۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اوروں میں اور علی میں بڑا فرق ہے۔ ہم کسی کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ علی کے ساتھ اس کا نام لیں۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں اور میں تبرہ بالکل پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ عزیزان